سر آپ عشرہ نجات کے بارے میں کیا کہیں گے، اور کچھ روحانیت کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے کہ روحانیت کیا ہے، اب ہم کس کو صحیح. کیسے ماپ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی ٹرانسمیشن میں مجھے انوائٹ کیا. اور جہاں تک بات ہے روحانیت کی اور تصوف کی، ہر ولی نے اور ہر بزرگ نے روحانیت اور تصوف کی تعریف کی اپنے مقام اور اپنے درجے کے مطابق. میرا تعلق جن بزرگوں سے ہے، وہ بزرگ جو تعریف کرتے تھے وہ کہتے تھے تصوف اور روحانیت صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کا نام ہے. عشق مصطفیٰ کہ سبحان اللہ. آپ کی سنت اور آپ کی اتباع. سب سے جو اولیاء کرام کا جو مین کام ہے تصوف میں اور روحانیت میں، جو انہوں نے کیا ہے پاک اور ہند میں، وہ صرف اور صرف تزکیہ نفس. تزکیہ نفس ایک ایسی شے ہے کہ جس ولی کے ساتھ بھی یا جن مشائخ کے ساتھ بھی جو بھی لوگ جڑ جاتے ہیں تو تصوف تزکیہ نفس کا نام ہے. ان کی نسبت آپ کو تزکیہ عطا کرتی ہے. تزکیہ کہتے ہیں انر پیوریفیکیشن کو، یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق ہے اور انسان کا اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تعلق ہے. انسان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس تعلق کے درمیان جو خرافات ہیں ان خرافات کو دور کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے. اور اولیاء کرام نے اسی چیز پر کام کیا ہے. اور اللہ کے بندوں کا جو اللہ کے بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے، ان تعلق کے درمیان جو خرافات ہیں ان خرافات کو دور کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے. اور اسی چیز پر اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے کام کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو تعلق کے درمیان جو خرافات ہیں ان سے مراد کہ نمازوں کا وقت پہ ادا نہ کرنا، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، حج کے فرائض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا، روزوں کا نہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ان کی کوتاہی کرتا ہے. تو یہ خرافات دور کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے کہ جب بندہ اولیاء کرام کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، مشائخ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی ان کی نسبت اور ان کی روحانیت اور ان کی نورانیت اور نسبت اس بندے کو اس لیول پر لے آتی ہے کہ آٹومیٹکلی اس کو اس نسبت کی برکت سے استقامت حاصل ہو جاتی ہے، جس سے وہ نماز کا بھی پابند ہو جاتا ہے، صوم اور صلات کا بھی پابند ہو جاتا ہے، علم بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے، باطن کا تزکیہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اور بندوں کا بندوں کے ساتھ تعلق کے ساتھ جو درمیان میں جو خرافات چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ میرے پیرنٹس کے ساتھ بدسلوکی، میرے بھائیوں کے ساتھ بدسلوکی، یا میرے کسی رشتہ دار کے ساتھ بدسلوکی، کسی کے لیے کینہ رکھنا، کسی کے لیے بغض رکھنا، یا کسی کے لیے اپنے دل میں میل رکھنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اور انسان کے درمیان تعلق کے درمیان جو خرافات پیدا کرتی ہیں. بزرگان دین یہ چیز بھی جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں روحانی تربیت کے طور پر کہ آپ نے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی جڑ کر اپنے آپ کو دل سے ہر کسی کے لیے صاف ستھرا رکھنا ہے. اس کا نام ہے تزکیہ نفس. جی بالکل. ماشاءاللہ، بہت آپ نے تھوڑے لفظوں میں بہت سا روحانیت کے بارے میں بتا دیا، تزکیہ نفس کی بات کی آپ نے. جی. اگر ہم بات کرتے ہیں تزکیہ نفس کی، آپ نے بات کی نسبت کی. وہ کہتے ہیں نا، میں گھٹیا بھی ہوں تو کیا، تو بڑھیا بھی ہے تو کیا، میری تجھ سے نسبت بڑی چیز ہے. تو یہ جو دو اشخاص کے درمیان میں یا اللہ اور بندے کے درمیان میں نسبت ہے، یہ نسبت کیسے جوڑی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، آج کے دور کی اگر بات کی جائے، صحیح ہے، تو مشائخ کی نسبت آپ کو اللہ کی نسبت عطا کرتی ہے. یہ ایک شعر ہے جو کہا جاتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ آپ تصوف میں، روحانیت میں یہ شعر بڑا مشہور ہے، بڑے علماء کرام، اولیاء کرام یہ بات کہتے ہیں. تو جب آپ کسی بزرگ سے بیعت ہوتے ہیں تو اس بیعت کی طرف اشارہ ہے نسبت کا. یہ بیعت آپ کو 3 درجے ہوتے ہیں: فنا فی شیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. جب آپ کہیں بیعت اختیار کرتے ہیں تو فنا فی شیخ کی پہلی منزل پر آپ پہنچتے ہیں. اس کے بعد وہ شیخ آپ کو تیار کرتا ہے روحانی طور پر بارگاہ رسالت تک آپ کی نسبت پہنچانے کے لیے. جب آپ کو بارگاہ رسالت سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے اور آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ کے مقبول ترین بندے بن جاتے ہیں، پھر اللہ کے رسول، یہ درجہ کہلاتا ہے فنا فی الرسول کا.
اور جب آپ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ پھر آپ کو تیار کرتے ہیں فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچانے کے لیے. یہ درجہ کہلاتا ہے فنا فی اللہ کا. میں نے اس کے 3 درجات ہیں. یہ 3 درجات ہیں جو اور یہ نسبت انسان کو اللہ سے جوڑتے جاتے ہیں, انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں, لیکن پہلا درجہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. لیکن پہلا درجہ جو ہے وہ فنا فی شیخ کا ہے, اور اس کے لیے ایک کامل ولی کا ہونا ضروری ہے, اس کی نسبت کا ہونا ضروری ہے. اس کا میرے ساتھ ہمارے بزرگ ہیں. اسلم پرویز بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں تو جو روحانیت ہے یہ کیا ہے؟ یہ عشرہ نجات چل رہا ہے, یہ کیا ہے؟ عشرہ نجات کی میں بات کروں گا. ویسے تو پورا مہینہ ہی نجات کا ہے, لیکن اس کو مخصوص کیا گیا نا ہماری مغفرت کے ساتھ. تو اس عشرہ نجات میں جو سب سے پہلے تو مرحلہ آتا ہے آپ کا اعتکاف. آپ کا قرآن پاک بھی اسی عشرے میں نازل فرمایا خدا پاک نے, اور اس کے بعد اعتکاف جو اہتمام ہے عشرہ نجات میں, تو وہ اس کا بہت خاص پہلو ہے اس کا. اس لیے کہ اعتکاف کے بھی طریقہ کار ہیں کہ اس کو کیسے, اس کو جو اعتکاف کرنے والا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, وہ کس طرح سے اس عشرے میں اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے تیار کرے گا. اس پہ کیا اصول ہیں, کیا اس کے ضوابط ہیں, اور کس کو جو ہے نا پاکی اور صافی کا جو انتظام ہے, اور جو جگہ کا جو تعین ہے, وہ بھی ایک جگہ ہے, معاملہ ہے کہ گھر میں اگر خواتین اعتکاف کر رہی ہیں تو کس جگہ کا وہ تعین کریں گی اور کہاں اپنی جگہ بنائیں گی. اس کے لیے مخصوص جگہ مخصوص ہے. اور مردوں کے لیے مسجد میں بھی پوری احاطہ جو مسجد کا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. اس میں بھی ایک مخصوص جگہ ہے کہ اندر خانے میں جو ایک مخصوص جو مسجد کا خاص حصہ ہوتا ہے وہاں وہ اپنا اعتکاف کو کریں, اور جو بھی عوامل ہیں وہاں 5 جگہ نمازیں ادا کریں, قرآن پاک کی وہاں تلاوت کریں, تہجد کی ادائیگی کریں. اس میں اس مہینے میں فیض و برکات کے مطلب تو یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہوتے جانا, اپنے تزکیہ نفس کا اسی طرف کرتے رہنا اور اللہ کے قریب ہوتے رہنا. جناب اسی طرف میں آ رہا ہوں. پھر دوسری بات یہ, ایک بات جو میں پچھلے دنوں میں کہتا رہا کہ جیسے کہ ہمارے نوجوان ہیں اعتکاف میں بڑے در ذوق اور شوق سے بیٹھتے ہیں بہت, لیکن اس پہ تھوڑے سے ذرا گرم خون ہیں, نوجوان ہیں, تو تھوڑی سی ان کے اندر تھوڑی سی کچھ معلومات کی کمی کہہ لوں یا جو بھی کہہ لیں. پھر دوسرا یہ کہ موبائل کا جو استعمال ہے وہ کچھ زیادہ ہی وہ بچے آج کل کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ میں 2 دن سے نوٹ کر رہا ہوں, میں یہ آج دوسرا دن ہے. تو اس میں جہاں تک سر یہ آپ نے موبائل کا فرمایا نا, یہ تو موبائل آج کل وہی ہے کہ ایپس ایسی ہے کہ اسلامک ایپس ہیں, تو لوگ اس پہ دینی معاملات جو ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اس کا استعمال ضرور کریں, لیکن جو اسلامی ایپس ہیں یہ کہ اس پہ سیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, کوئی آیت ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے جو زبانی یاد نہیں ہے لیکن وہ عبادت میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کو درجہ بدرجہ اس کو اسی حساب سے اس کو استعمال کریں, لیکن اور دنیا داری کے لیے اس کو استعمال نہ کریں. اور میرے بچوں سے اس کا استعمال جو ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے. ٹھیک طریقے سے ہونی چاہیے, اور جو دنیا داری ہے اس کو بالکل باہر رکھے ہیں, اور جو اسلامی جو چیز کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب, علامہ ارباب صاحب. کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے ہیں؟ ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں آپ کی طرف کہ عشرہ نجات کیا ہے, اور اس میں ہمیں کیا کیا اہم جو ہیں موضوعات ہیں ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے, کیا کیا فضیلت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کو جیسے علم ہوا کہ ہم آج کل پاکستان میں ہیں, چونکہ میں آپ کو علم ہے کہ میں ایران میں ہوتا ہوں, تو مجھے مدعو کیا گیا. حمد و ثنا اس واجب الوجود کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے. درود و سلام ان پر جن کے صدقے میں مالک نے کائنات کے ذرے ذرے کو عدم سے وجود بخشا, اور جن کی ذات والا صفات درودوں و سلاموں کے لائق ہے. بعد از ہم عرض خدمت کے یہ جو عشرہ نجات ہے, دراصل اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے کس طریقے سے استفادہ کرنا ہے, کس طریقے سے اسے فائدہ اٹھانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہی نجات جو ہے پہلے ماہ رمضان میں کسی کو نہیں ملے گی, یا وہ جو رحمت تھی جو گزر چکی اب اس عشرے میں وہ رحمت نہیں ہے. دراصل صرف یہ صرف یہ ہمارے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں یہ رحمت بھی گزر گئی, یہ مغفرت بھی گزر گئی, یہ نجات بھی گزر رہی ہے. ہوش کے ناخن لو, جو کچھ حاصل نہیں کیا اسے حاصل کر لو. ٹھیک, جس طریقے سے یہ اسی آخری عشرے میں, آخری عشرے کی طاق راتوں میں
قرآن مجید کا نزول ہونا جی اور پورے کا پورا قرآن مجید نازل ہو جانا، اور نہ فقط قرآن مجید، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ تمام کی تمام اسی ماہ مبارک رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہی جو ہے ان کا نزول ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہاں سے ہمیں اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو آخری دن گزر رہے ہیں، ایک ایک دن ایک ایک ساعت، چونکہ جس طرح سے اگر قرآن مجید کی اس سورہ کا ہم اگر تلاوت کریں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر خداوند متعال رسول خدا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ ادراک نہیں کر سکتے، یہ ادراک سے بالاتر ہے۔ پھر خود ہی خداوند متعال اگلی آیت میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب میں جس طرح اس کی کاؤنٹنگ میں نے کی کہ یہ 1000 مہینے اگر ان کو ملٹیپلائی کیا جائے سالوں کے ساتھ، تنزل الملائکۃ والروح، ایک ملائکہ اور روح۔ روح کے لیے کچھ علماء نے کہا کہ حضرت جبرائیل امین ہے، اور کس نے کہا کہ یہ روح جو ہے ایک الگ فرشتہ ہے جو کہ اس رات کو آتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، جتنے بھی اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور جتنے بھی امر ہیں انسانوں کے جو ہم یہاں پر اعمال انجام دے رہے ہیں، وہ تمام اعمال آج کی رات ہم تقدیر کو بدل سکتے ہیں اپنی۔ تو تمام اعمال لے کر آتے ہیں اگلے سال جو رونما ہونے ہیں۔ مثلا اگلے سال میں کس کی شادی ہونی ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کی عزت میں اضافہ ہونا ہے، کس کی دولت میں اضافہ ہونا ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا لکھا جاتا ہے۔ تقدیر کی رات ہے، قدر کی رات ہے، موازنے کی رات ہے، اور یہ لا کر آ کر پہنچاتے ہیں کسی یہاں رسول کے پاس یا رسول جیسے کے پاس، یہ تمام فرشتے آتے ہیں۔ اور اب لازم ہے اگر ہم قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ علم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید جس انداز میں نازل فرمایا ہے، اور تنزل کا لفظ جو استعمال کیا ہے مضارع یعنی آئندہ ہوتا رہے گا۔ رسول خدا کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ پاک نبی تھے، ہم سب یہ متفق ہو کر کہتے تھے کہ یہ ملائکہ کہاں جاتے ہیں؟ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں سارے اعمال لے کر۔ اب اگر رسول نہیں ہے تو رسول جیسا کوئی ہونا چاہیے جس کے پاس یہ فرشتے آئیں۔ بس یہاں سے رسول خدا کے 12ویں جانشین امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی محمد جیسی ہمارے پاس موجود ہے کہ جن کے پاس یہ فرشتے لاتے ہیں۔ اور یہ رات کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک، فجر کے وقت تک یہ سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے سے استفادہ کریں، جس طرح آپ نے کہا کہ نجات کا عشرہ چل رہا ہے، اب نجات بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں بدبخت جن کی نجات نہیں ہوتی۔ روایات میں ملتا ہے کہ 4 افراد ایسے ہیں جن کی نجات اس رات بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بہت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، سوچیں وہ کون ہیں افراد۔ ان 4 افراد کا جلدی میں نام گنوا دوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کا ٹائم میں غصب نہ کروں، ویسے ہی رمضان کا مہینہ اور عدالت نہ ہو تو کام خراب ہے۔ ایک جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کے نافرمان کی نجات اس مہینے میں بھی ممکن نہیں ہے، شفاعت اس کی نہیں ہونے والی۔ دوسرا شراب پینے والا، تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا۔ مثلا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم جو ہیں بہت آسانی سے اپنی اہمیت نہیں دیتے اور آسانی سے اپنے کیے ہوئے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دنیا داری کی عام چیزیں، دنیا داروں کی عام گھر چیزیں۔ میں ہوتی ہے۔ پھر چوتھی بات کہ کسی مومن کے خلاف اپنے سینے میں بغض رکھنا، حسد رکھنا۔ یہ حسد اور کینہ ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے اگر کسی شخص کے اندر یہ چیز موجود ہے، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ بیماری میرے اندر تو موجود نہیں ہے، تو اگر میرے اندر موجود ہے تو سب نجات پا جائیں گے مگر میں رک جاؤں گا وہیں پر۔ یہ 4 افراد کی شفاعت اس مہینے میں بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ اتنا برکتوں والا مہینہ جس کی ساعتیں 1000 ساعتوں سے افضل، جس کے دن 1000 دنوں سے افضل، جس کی راتیں 1000 راتوں سے افضل، تو بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ 4 برائیاں اپنے اندر سے نکال لیں تاکہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ ماشاءاللہ۔ آمین۔